ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی رجیم کی جانب سے خطرے کو ختم کر رہے ہیں. ہمارا مقصد امریکی عوام کو سیکیورٹی یقینی بنانا ہے. ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. This terrorist regime can never have a nuclear weapon, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی شہریوں کو تہران چھوڑنے کی ہدایت. موجودہ صورتحال میں تہران سے کسی اور شہر منتقل ہو جائے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انخلاء کے دوران افراتفری نہ پھیلائیں, پرسکون رہیں. ایرانی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی شہریوں کو تہران چھوڑنے کی ہدایت. موجودہ صورتحال میں تہران سے کسی اور شہر منتقل ہو جائیں. انخلاء کے دوران افراتفری نہ پھیلائیں, پرسکون رہیں. ایرانی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے شہریوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے پر روس کا رد عمل. فریقین معاملے کو فوری واپس مذاکرات کی میز پر لے جائیں اور مسئلے کے پرامن حل میں مدد کے لیے تیار ہیں. روسی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا غیر جانبدار جائزہ لیں, روس کا یہ موقف ہے. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے پر روس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے. روس کا کہنا ہے کہ فریقین معاملے کو فوری واپس مذاکرات کی میز پر لے جائیں. روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ مسئلے کے پرامن حل میں مدد کے لیے ہم تیار ہیں. عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا غیر جانبدار جائزہ لے. تہران میں تعینات پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کی سما سے خصوصی گفتگو. کہا ایران بھر میں کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے, انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت متاثر ہے. ایران میں موجود پاکستانی کو وطن واپس بھیجنے کے لیے ایمبیسی میں یونٹ قائم کر دیا. پاکستانی شہریوں کی مکمل مدد کی جا رہی ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. تھینک یو سما کا. اب میں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بڑے میسیو سٹرائکس ہوئی ہیں ایران کے اوپر, اور تہران میں اس وقت بلکہ پورے ایران میں کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہے. انٹرنیٹ آ رہا ہے اور کبھی بالکل کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو بھی کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہے. اور ایمبیسی میں ایک یونٹ قائم ہو چکا ہوا ہے. اس کے نمبر میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈالے ہیں, ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ ہیں. پاکستانیوں کو ہم سے جو اسسٹنس چاہیے ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. اور میں پاکستانیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سیکورٹی سچویشن کو بڑا کیئرفلی انالائز کریں, اس کے مطابق اپنے پلان کریں. ان کے جو پاسپورٹ ہیں, ان کے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے پاس ہونے چاہیے. ان کی ڈیلی کی جو ایمرجنسی نیڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ان کے پاس پورے انتظامات ہونے چاہیے. اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہے
تو وہ اس چیز کو فیکٹرنگ کرے کہ اس کے پاس میڈیسنز ہیں، تاکہ کسی بھی اگر صورتحال میں مزید ٹینشن آتی ہے تو وہ صحیح طور پہ اقدامات لے سکے۔ جو ایران سے جانا چاہتے ہیں باہر، وہ بارڈر پوائنٹس کے تھرو جائیں گے، کیونکہ ایئر اسپیس تو بند ہے، تو بارڈر پوائنٹس کے اوپر وہ ان کی ٹائمنگ کو اچھی طرح دیکھیں اور اس کے مطابق وہ اپنے ٹریول پلانز بنائیں۔ ہماری کونسلیٹ مشہد میں بھی ہے، زاہدان میں بھی ہے، اور جہاں پہ ہماری ضرورت ہو ایوری باڈی از آلویز ویلکم۔ امریکہ اور ایران میں ثالثی کرنے والے عمان کی ایران پر حملوں کی مذمت۔ عمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کشیدگی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران میں ثالثی کرنے والے عمان کی ایرانی حملوں پر مذمت، اور عمان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور کشیدگی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، عمانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ایران مشرق وسطی میں کون کون سے امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہوگا امریکہ سب سے زیادہ طاقتور، لیکن یہ سپر پاور مشرق وسطی میں جہاں جہاں بیٹھا ہے سب ایران کے نشانے پر ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں العدید ایئر بیس، یہ امریکہ کا ایسا فوجی اڈہ ہے جو سینٹ کام کا بھی فارورڈ ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے۔ امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اڈہ کویت میں کیمپ عارف جان ہے۔ اس کیمپ سے پورے مشرق وسطی میں امریکی فوج کو لاجسٹک سپورٹ جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بحرین جو پورے خطے میں سب سے زیادہ امریکی اہلکاروں کی میزبانی کر رہا ہے، ایران بحرین میں امریکی نیول کمانڈ کی 5th فلیٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس اور عراق میں عین الاسد ایئر بیس بھی ایران کے نشانے پر ہیں۔ اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں، اس وقت امریکہ کے 2 بحری بیڑے بھی بحیرہ روم اور بحر ہند میں موجود ہیں۔ ویسے تو عرب ممالک ایران کو یقین دلا چکے ہیں کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی دفاعی صلاحیت کتنی ہے، اس کے پاس کون کون سے ایسے ہتھیار ہیں جس سے دشمن کو کاری ضرب پہنچ سکتی ہے، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ مشرق وسطی کے زمین و آسمان، حتیٰ کہ بڑی حد تک سمندر بھی امریکہ اور اتحادیوں کی گرفت میں۔ صہیونی ریاست کو بچانے کے لیے دنیا کا جدید ترین دفاعی نظام اور امریکی ٹیکنالوجی ہمہ وقت ان رہتی ہے۔ بحیرہ روم میں کھڑا امریکی بحری بیڑا USS تھامس ہنڈر اسرائیلی سمیت امریکی اڈوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ یہی نہیں، ایک اور طیارہ بردار بحری بیڑا بھی موجود ہے جہاں سے فضاؤں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ایران اگر ایک میزائل اسرائیل کی طرف فائر کرتا ہے تو خود اسرائیل کا اپنا میزائل شکن نظام ایرو سسٹم آڑے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی میزائل ایرو سسٹم سے بچ نکلے تو دوسرا دفاعی حصار ہوتا ہے ڈیوڈ سلیو، جو 300 کلومیٹر کی حدود میں میزائلز کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سپر سونک میزائل ان دونوں دفاعی نظاموں کو چکما دے کر بھی اگر اسرائیلی حدود میں پہنچ جائیں تو آئرن ڈوم حرکت میں آتا ہے۔ یہ دفاعی نظام 40 کلومیٹر کی حدود میں ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ امریکی تھاٹ سسٹم اور جنگی طیاروں کی مدد بھی اسرائیل کو حاصل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور امریکی سرپرستی کے باوجود ایران نے اسرائیلی دفاعی حصار کا خوب توڑ نکالا ہے۔ ایران پہلے ڈرون بھیجتا ہے، دفاعی نظام ایرانی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ایران پیچھے سے بیلسٹک میزائل داغ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے بعد امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو جڑ سے ختم کرنے پر تل چکا ہے۔ یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی ایران حملے کے بعد علاقائی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی مذمت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کی ایران پر حملے کے بعد علاقائی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ تو وزیر اعظم کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد علاقائی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ یہ اہم گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد علاقائی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسے اقدامات
خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. شدید قسم کی مذمت کی گئی. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی جانب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا. ان کی جانب سے سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی گفتگو ہوئی, جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. وزیر اعظم کی ایران پر حملے کے بعد علاقائی کشیدگی اور خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی مذمت, اور جس کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, یہ اہم خبر ہے. اہم گفتگو ہوئی وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف کی سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے.